کہ آپ کو اور خوشخبری دیں اور انعام دیں. یا اللہ کیا اور خوشخبری، کیا اور انعام؟ تو فرمایا میں کبھی بھی آپ پر ناراض نہیں ہوں گا. وہ دل میں جو کھٹکا ہے وہ بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو عزیز و دوستو، دوش پہ کملی ہو یا شال گزر جائے گی، زندگی پل ہو یا 100 سال گزر جائے گی. تم امیروں کی جو خوشحال گزر جائے گی، ہم فقیروں کی بھی ہر حال گزر جائے گی. زندگی تو گزر جانے کا نام ہے. عزیز دوستو، ہم نہیں سمجھتے ان باتوں کو کہ کیا مقصد تھا ہمارا، کس کام کے لیے آئے تھے. آج ہم ایک بھائی بندی کے حوالے سے، کل مومن اخوۃ، سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. بھائی بھائی کا نقصان برداشت نہیں کرتا، بھائی بھائی کا دکھ برداشت نہیں کرتا. دنیا کا دکھ بھی برداشت نہ کریں، نقصان بھی برداشت نہ کریں. وہ کون سی برادری ہے ہماری کہ وہ آخرت کا نقصان بھی ہو رہا ہے، آخرت کا دکھ بھی سامنے ہے، ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، جبکہ ہماری ذمہ داری میں کیا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا. حضور علیہ السلام، مجھ سے ایک آیت جو آپ تک پہنچی ہے وہ امانت ہے دوسروں کے لیے، آپ ان تک پہنچا دیں. آج ہم ایک چھوٹا سا لاہ عمل تیار کرتے ہیں تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جائے، قبر کی زندگی بھی بہتر ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے. عزیز و دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ڈالتا ہے. نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہتا پھرے میں مسلمان. علامت تو تھی نماز، نشانی تھی نماز، پہچان تھی نماز، وہ نماز تو ہے نہیں، تو پھر کیا مسلمان؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے پہلے سے بھی، پھر بھی سن لیجیے. نماز جو ہے اسے دنیا کی بہشت کہا جاتا ہے. نماز کو کیا کہا جاتا ہے؟ دنیا کی بہشت کہا جاتا ہے. وہ بہشت ہے، اسے صورت بہشت بھی کہتے ہیں، دنیا کی بہشت بھی کہتے ہیں، اسے حقیقی بہشت بھی کہتے ہیں اور آخرت کی بہشت بھی کہتے ہیں. اب اس کا نام بھی بہشت اور اس کا نام بھی بہشت. تو یہ بہشت کیوں ہے؟ وہ اس حوالے سے ہے کہ بہشت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے بنائی، حقیقی بہشت. اور یہ بہشت کیوں ہوئی؟ نبی کریم علیہ السلام جس وقت معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ کا دیدار ہوا تو اپنی امت کو یاد فرمایا، یا اللہ میری امت کو بھی دیدار ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر نماز عطا کی. آپ نے آتے ہی یہی کچھ فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین. اب یہ صورت بہشت لے جائیں تو یہ اسے قبول کریں گے، میرا دیدار کر لیں گے. تو اسے کہا گیا ہے اللہ کا دیدار جو ہے وہ نماز میں ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نبی کریم علیہ السلام فرمائے جب نماز پڑھا کرو اس تصور میں گم ہو جایا کرو گویا کہ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی یہ تو ضرور سمجھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب یہ بھی اللہ کے دیدار کے لیے، وہ بہشت بھی اللہ کے دیدار کے لیے، اس لیے یہ صورت بہشت یا دنیا کی بہشت. اور اس سے اگر ہم تھوڑا سا اپنی عقل معاد کو استعمال کریں تو اسے ہمارے لیے آزمائش کے طور پہ بھیجا. پرکھنے کے لیے اللہ نے نماز بھیجی. پرکھنے کے لیے کیا چیز؟ پرکھنے کے لیے کہ بہشتی کون ہے اور دوزخی کون ہے. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نماز بھیجی ہے پرکھنے کے لیے کہ دیکھا جائے دنیا میں کہ بہشتی کون ہے اور دوزخی کون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں رہ کر دنیا کی بہشت کو قبول کرے گا یہی حقدار ہے اس بہشت کا. جو اس دنیا میں رہ کر اس بہشت کو ٹھکرا دیتا ہے تو وہ بہشت اسے ٹھکرا دے گا. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا فرمان اسی طرح فی جنات یتساءلون عن المجرمین.
ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بہشت اور دوزخ کے دروازے اٹھ جائیں گے، بہشتی ایک دوسرے سے کہیں گے وہ دیکھو فلاں کھڑا، وہ فلاں، وہ فلاں، وہ فلاں، پہچان کے کہہ رہے ہیں۔ تو پھر پوچھیں گے کیا چیز آپ کو جہنم میں لے کے آئی؟ وہاں سب سے پہلا جواب ان کا یہ ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی اس دنیا میں رہ کر اس بہشت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس بہشت نے اسے قبول نہیں کیا۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے قبروں سے جب اٹھیں گے ان کو پر لگ جائیں گے، پرواز کریں گے تو سیدھے بہشت میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں کے ناظمین، وہاں کے دروغے، وہاں کے فرشتے، وہاں کے رضوان اکٹھے ہو جائیں گے، پوچھیں گے کہ آپ آ گئے؟ ہاں جی آ گئے۔ آپ نے حشر کی گرمی کو دیکھا؟ ہمیں نہیں خبر۔ میزان لگا ہوا تھا؟ ہمیں نہیں خبر۔ پل صراط سے گزر کیا ہے؟ ہمیں نہیں خبر۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پھر پوچھیں گے یہ بتاؤ آپ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 جواب ہیں۔ اب میری ساتھ ساتھ یہ بھی خواہش ہے کہ ان لوگوں میں ہم بھی ہوں، خواہش یہ ہے میری ان میں ہم بھی ہوں۔ کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں، بالکل آسان سی بات ہے، آپ سنیں گے خود حیران ہو جائیں گے کہ ان کا پہلا جواب یہ ہوگا ہمارا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا رہا کرتا تھا۔ یہ بتائیے نماز مسجد میں کیا ہے؟ کوئی خرید و فروخت کا سلسلہ ہے؟ وہاں کوئی خورد و نوش کا معاملہ ہے؟ ہم جاتے ہیں تو نماز کے لیے جاتے ہیں۔ اگر نماز کی بات سمجھ نہیں آتی تو اللہ کے دیدار کے لیے جاتے ہیں، یہی ہے نا، اس کی تشریح یہی ہوگی کہ اللہ کے دیدار کے لیے۔ اب ان کا دل کیوں اٹکا ہوا ہے؟ یہ اللہ کے دیدار کا اس قدر شوق ہے وہ حل چلا رہا ہے، دل اس کا مسجد میں ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا دکاندار ہے، دل مسجد میں ہے۔ چاہے کوئی جھاڑو پھیرنے والا ہے، مسجد میں ہے۔ مسند صدارت پہ بیٹھا ہے، دل مسجد میں ہے۔ مسند وزارت پہ بیٹھا ہے، دل مسجد میں ہے۔ کیوں؟ کب بلاوا آئے گا آؤ ہمارا دیدار کرو۔ اگر یہ بات سمجھ نہیں آئی تو اور سمجھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے جب مجھے اللہ کے دیدار کا شوق ہوتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، جب مجھے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شوق ہوتا ہے تو میں تلاوت کرتا ہوں۔ تو عزیز و دوستو اب دل کیوں اٹکا ہوا ہے کہ کب بلاوا ہوگا کہ آؤ ہمارا دیدار کرو۔ تو عزیز و دوستو دوسرا یہ ہے کہ ہم سے انسان ہونے کے ناطے سے غلطی تو ہو ہی جاتی، غلطی ہو جاتی، ہم پشیماں ہوتے تھے، توبہ کرتے تھے، پھر اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ نہیں بناتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے سامنے ایک آدمی آ گیا، اس پر چھتر چڑھا دیا گیا، دنیا کے اندر کیے ہوئے سب کے سب گناہ اس کے سامنے آ جائیں گے، وہ کانپ جائے گا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تو تیرے اندر بڑی اچھی عادتیں تھیں، ایک عادت یہ بھی تھی کہ تو اپنے گناہوں کو بھی چھپاتا تھا، لوگوں کے گناہوں کو بھی چھپاتا تھا، میں بھی ستار العیوب ہوں، تو بھی چھپا کے لایا، میں بھی چھپا رہا ہوں، جاؤ بحث کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ اپنے گناہوں کو چھپاتے تھے، غلطی تو ہو ہی جاتی، توبہ کرتے تھے، پشیماں ہوتے تھے، پشیمانی ہی حضور علیہ السلام فرماتے کرنے کے بعد پشیماں ہوا، یہ توبہ ہو گئی اس کی، اللہ تعالیٰ اس کی پشیمانی کو بھی قبول کر کے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو آئے ٹپکے بھی نہیں تو حالت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ آ گیا۔ اور اسی طرح عزیز و دوستو تو حضور علیہ السلام کا فرمانے کا اگر کوئی دو نفل توبہ کے پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ، صرف اتنا ہی کہہ دے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب، کہنے پر ساری زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا ہی خوب کسی نے کہا احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر، یا اللہ کتنا ہے منانا تیرا آسان تر۔ تو دوسری بات یہ، تیسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی تھے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی تھے۔ دنیا کے معاملے میں کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرے پاس کھانے کو نہیں،
پہننے کو نہیں، گھر نہیں میرا، لوگوں کے گھر بھی ہیں، پہننے کو بھی کئی جوڑے ہیں، کھانے کے لیے وافر در وافر ان کے پاس موجود ہے، میرے پاس کچھ نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، کبھی یہ بات نہیں، بس ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی، یہی کچھ کہا، الحمدللہ علی کل حال ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ یہ جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے کہ جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر کے آ گئے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہ کرتے تو اور کیا کرتے، کہ آپ کو حشر کی گرمی پہ بھی نہیں جانا، حشر میں بھی نہیں جانا پڑا، پل صراط پہ بھی نہیں جانا پڑا، میزان پر بھی نہیں جانا پڑا۔ تو عزیز و دوستو، اس لیے آج ہم تحیہ کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم 5 وقت خود بھی نماز پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ الدنیا و مزرعہ الآخرہ، ہم نے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے دیکھ لیا، کتابوں میں بھی دیکھ لیا، سب سے بڑھ کر اگر کوئی نیکی بھیجی جا سکتی ہے تو وہ درود و سلام ہے، درود و سلام ہے۔ آج ہم یہیں بیٹھ کر ایک تحیہ کر کے اٹھتے ہیں کہ یہ زبان ہم وقف کر رہے ہیں درود و سلام کے لیے، یہ الفاظ بھی ساتھ اگر یاد ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلاۃ اللہ علیکہ وعلی آلکہ واصحابہ، ہم تو پڑھ رہے ہیں، دور کے لوگ بعد میں آنے والے، تو فرمایا جو محبت سے پڑھتے ہیں ان کا سنتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں۔ یہ وہی درود و سلام ہے کہ سنتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ صلاۃ اللہ، اچھا یہ میں کہوں کہ ایک تسبیح پڑھ لو، 2 بھئی اللہ فرما رہے میں پڑھتا ہوں، فرشتے پڑھا بھی پڑھے جاؤ، میرے محبوب پہ درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، سلام بھی محبت والا پڑھو۔ تو جب زبان فارغ ہو تو درود و سلام ہو بس۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے میں آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، لا ينظر الى صوركم والى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم والى نیاتکم واعمالکم، میں آپ کے صورتوں کو نہیں دیکھتا، آپ حسین و جمیل ہو، کبھی شکل کے ہو، آپ کے مال و متاع کو نہیں دیکھتا، آپ غریب ہو امیر ہو، میں تو آپ کی دل کو دیکھتا ہوں، آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہوں، آپ کے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ اب نیت اور دل جو ہے، حضور علیہ السلام نے دل کے متعلق فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ الا وہی، فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ فرمایا وہ کیا ہے، وہ ہے دل۔ اب دل ہے ٹھیک تو بدن بھی ٹھیک، دنیا کی زندگی بھی ٹھیک، قبر کی زندگی بھی ٹھیک، حشر کی زندگی بھی ٹھیک۔ اگر دل خراب، بدن خراب، دنیا کی زندگی خراب، قبر کی زندگی خراب، حشر کی زندگی خراب، تو اب اسے ٹھیک کیسے کیا جائے؟ اگر یہ نہ بتایا جاتا تو ہم مارے پھرتے کہ وہ دل ٹھیک ہوگا تو بات بنے گی۔ اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ، فرمایا ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، دل کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ تو اب آپ تیسرا کام آپ کا یہ ہے، آپ اپنی دل کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھا کریں۔ سب سے آسان اگر کوئی ذکر ہو سکتا ہے تو وہ دل کا ہے۔ آسان کیسے ہے؟ جیسے ہمارے لیے دل کی دھڑکن کسی ہماری توجہ کی محتاج نہیں، کسی محنت کی محتاج نہیں، کسی مشقت کی محتاج نہیں، تو دراصل مومن کا دل جو ہے یہ دھڑکتا نہیں، مومن کا دل کرتا ہے اللہ اللہ۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں کہیں نہیں سما سکتا، جب سمانا چاہتا ہوں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ لا یسنی فی السماء ولا فی الارض ولکن یسنی فی قلب عبد مومن، گفت پیغمبر کے حق فرمودہ است، من نمے گنجم درین بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز، من نمے گنجم یقیندہ اے عزیز، در دل مومن بگنجم اے عجب، گر مرا جوئی دران در، اگر تجھے میری طلب ہے میں کہیں نہیں ملوں گا تو مومن کے دل میں ملوں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین شکر گزاری اللہ کا ذکر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟
تو حقیقت یہ ہے مومن کے دل کی کہ وہ اللہ کے شکر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے آپ کی ذمہ داری میں، اس تصور کو مٹا دیں، بلکہ لکیر پھیر دیں، کہ دھڑکن کے خیال کو بالکل لکیر پھیر دیں۔ آپ اسی دھڑکن کو یہ تصور کرنا ہے کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب آپ یہ اللہ اللہ کریں گے پھر ہوگا کیا؟ فرمایا کہ وہ صاف ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک نور پیدا ہو جائے گا، دل کے اندر نور پیدا ہو جائے گا، بھلے وہ نظر نہ آئے۔ اب دیکھیے یہ فرشتے ہیں، نور سے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، وہ نور بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن یہ نور کام آئے گا۔ جس وقت 50,000 سال کا سفر ہے پل صراط کا نیچے اس کے جہنم ہے، جو ہی یہ بندہ قدم رکھے گا نیچے سے جہنم پکار کے کہے گی جز یا مومن اطفأ نورو کا ناری، جز یا مومن اطفأ نورو کا لہبی، مومن جلدی سے نکل جا، تیرے دل کا نور میری آنکھ کو بجھا رہا ہے، اگر تو آہستہ آہستہ سے چلے گا میں تو بجھ جاؤں گی، ٹھنڈی ہو جاؤں گی، میں مجرم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھ جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے 50,000 سال کا سفر طے کر کے بہشت میں پہنچ جائے۔ تو عزیز و دوستو اب سمجھ آ گئی، دل اللہ اللہ کے لیے وقف ہو گیا، اور وقت یہ تو ہے نا ہر وقت کا۔ اب آپ نے سارا دن یہی خیال کیا، اب یہ ہے کہ نماز سے پہلے، نماز کے بعد، رات کو، دن کو، جب بھی فارغ ہو تو دل کی طرف توجہ ذرا خصوصیت کے ساتھ دیا کریں، اسے مراقبہ بھی کہتے ہیں، خیال کیا کریں۔ تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ سارا دن جو میں اس خیال میں رہا کہ میرے دل اللہ اللہ کر رہا ہے، کیا اس میں کوئی اثر بھی ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو دل بتائے گا کہ ہاں میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ پھر بس آپ کے معمولات میں یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو کچھ سنا وہ یہی تھا، دل اللہ اللہ کے لیے وقف ہو گیا، زبان درود و سلام کے لیے وقف ہو گئی، پیشانی نماز کے لیے وقف ہو گئی، رہا بدن، یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت و محبت اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے عطا کیا۔ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خود را بین او محروم شد، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش کریم پر۔ آپ کے معمولات میں یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح پہلا کلمہ پڑھ لیا، سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار پڑھ لی۔ کس لیے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو ہر روز 70 مرتبہ قبر یاد کرتی ہے، ہر بندے کو ہر روز، ہمیں نہیں خبر کہ کہاں دفن ہونا ہے، لیکن قبر کو پتہ ہے کہ کس کس نے میرے اندر آنا ہے۔ تو فرمایا وہ اس کا اعلان کیا ہے، انا بیت الدودت، انا بیت الوحشت، انا بیت الظلمت، انا بیت الوحدت، اسی طرح 70 قسم کے اس کے الفاظ ہیں۔ تو فرمایا میں بھی 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں اور آپ بھی 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرو۔ تو عزیز و دوستو، اور پڑھنے کے بعد اگر اللہ نہ کرے موت آ جائے، نیند میں موت آ جائے، نیند آدھی موت ہے، آدھی موت میں پوری موت آ ہی جائے تو سیدھا بہشت میں چلا جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 1400 برس پہلے فرمایا ایک وقت آئے گا میری سنتیں فوت ہو جائیں گی، اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ تو آج میں یہ بھی گزارش کروں گا کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن ہمیں شرمساری اٹھانی پڑے، اس لیے اپنے چہروں کو حضور علیہ السلام کی سنت سے سجا دیا جائے، تھوڑی سے نیچے ایک مٹھی اس سے آدھی انگلی بھی کم نہ ہو۔ کس لیے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل بن کے آئے گا اسی میں سے اٹھے گا۔ ہم حضور علیہ السلام کے امتی کھڑے ہوں کہیں اور، وہاں کی شرمساری سے بھی بچیں گے اور حضور علیہ السلام کا ساتھ بھی ملے گا، اور جو مسئلہ سنا شریعت پاک کا اس پر عمل کیا، کیونکہ ہم نے ہی کلمہ پڑھا ہے۔ کافر و مشرک سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پہ آپ عمل کریں۔ ہم نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ سارے قوانین کہیں۔ اب ایک چھوٹی سی سنت کو سن لیجیے، ایک مسواک ہے، چھوٹی سی لکڑی ہے، آپ مسواک کر کے وضو کرتے جب نماز پڑھیں گے آپ کو 70 نماز کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح آپ ٹوپی پہن لیں، اس کے اوپر پگڑی پہن لیں، یہ سنت ہو گئی۔ ایک نماز پڑھیں گے تو 70 نماز ہوگی۔ مکہ المکرمہ میں انڈیا کے ایک عالم دین حافظ قرآن تھے، تو میرے ساتھ
یعنی اٹھنا بیٹھنا اس کا رہا کچھ دن، 12 دن ایک ساتھ ایک ہی جگہ کے اکٹھے ہونا نماز پڑھنے، تو وہ ٹوپی سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے کہا حضرت جی تو اگر پگڑی پہن لی جائے تو؟ کہتا نماز تو ہو جاتی ہے؟ میں نے بالکل ہو جاتی ہے۔ میں نے ہو کہاں؟ پتہ ہے آپ کو کہاں ہو؟ یہ کعبۃ اللہ شریف ہے، ایک نماز پڑھو لاکھ نماز کا ثواب۔ پگڑی اور ٹوپی کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو 70 لاکھ نماز کا ثواب ہوگا۔ کہتا واہ واہ واہ، بڑی بھولی ہوئی بات یاد دلا دی آپ نے۔ دوسرے دن آپ الٹی سیدھی پگڑی باندھ کے آ گئے۔ باقی 12 دن جتنے تھے الٹی سیدھی جو بھی اس سے باندھی جاتی، آخری دن بڑی اچھی بہترین کر کے پگڑی باندھ کے آ گئے۔ کہتا بس میں انڈیا میں بھی یہ پہنتا رہوں گا۔ عزیز دوستو، تو اس میں کیا حرج ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات فرمائیں جو ٹوپی اور پگڑی کا استعمال کرتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں۔ دعا کے ہاتھ کھڑا کریں۔ آخر کچھ دوست بیعت ہونے کی غرض سے تشریف لائے تھے، میں پڑھوں گا، باتیں یہی ہیں جو کچھ آپ نے سن لی، پڑھیں سارے کے سارے لوگ، باقیوں کی توبہ ہو جائے گی۔ جو بیعت کی غرض سے تشریف رکھتے ہیں ان کی بیعت ہو جائے گی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب۔ آپ نے یہ بھی خیال نہیں کریں بھائی ہم ان کے مرید تو نہیں ہیں۔ خذ ما صفا دام قدر، حضور علیہ السلام جو اچھی بات کہیں سے ملتی لے لو، اچھی نہیں تو اسے چھوڑ دو۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی نہیں لگی تو بے شک آپ چھوڑ دیں، اگر اچھی لگی ہیں تو اس پہ عمل کریں۔ کل مومن اخوۃ، سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اب 2-4 مصرے درود اسلام کے پڑھ لیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ختم ہوگا۔